شوق ہماری سوسائٹی کو عورت کے اوپر ڈالنے کا ہے. ٹھیک ہے، ان کا بس نہیں چلتا کہ قبر کھودے اور اندر پہلے ڈال دیں. ٹھیک ہے، یہ ہوتا بھی رہا ہے، یہ ہمارا زمانہ جہالیت کی کچھ چیزیں ہم میں ابھی بھی ہیں. پردے کا کنسپٹ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ بڑے باشعور ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پردے کا کنسپٹ جب ایکسپلین کیا ہے نا، جب بیان کیا ہے، تو اللہ نے بڑا واضح پردے کا پیغام دیا تھا. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے ایک ہی پیغام سنا، بچپن سے کان پہ ہمارے ایک ہی پڑا. اللہ نے تو دو پیغام دیے تھے. اللہ نے کہا تھا لوور یور گیز اینڈ گارڈ یور موڈیسٹیز، کہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. ٹھیک ہے نا. سب سے پہلا پیغام کس کے لیے آیا؟ وہ مرد کے لیے آیا تھا. اگلا پیغام عورت کے لیے آیا تھا. مرد کو کبھی کسی ماں نے گھر سے نکلتے ہوئے یہ حکم دیا ہے کہ اپنی نظر کا پردہ رکھنا، نہ تاڑنا، نہ کچھ کرنا، نہ تنگ کرنا عورتوں کو اپنی نظر سے، نہ ڈسکمفرٹیبل بنانا، نہ ان کو اس طرح لگے کہ وہ کسی دنیا اور میں آ گئی ہیں، نہ اپنی آنکھوں سے، بھوکی آنکھوں سے ان کو کھا جانا. یہ کبھی کسی مرد نے یا کسی عورت نے اپنے بیٹے سے کہا ہے. شوق کیا ہے؟ شوق ہے کہ عورت کو 7 پردے دے دیے جائیں. وہ اگلا پیغام تھا. آج ماڈرن ڈے ہراسمنٹ کیا ہے؟ واٹ از ایکچولی دا ماڈرن ڈے ہراسمنٹ، جس کے بارے میں پوری دنیا کی می ٹو کمپین کس بیس پہ کھڑی ہے؟ می ٹو کمپین از ایکچولی دا کنفیشنز دیٹ وومن ڈو، کہ کنفیشنز کرتی ہیں کہ ہمیں اس نے تنگ کیا یا ہمیں یہ چیز کی. وہ سب سے پہلے نظر کی بے حیائی سے شروع ہوتی ہے. مرد عورت کو پہلے نظر سے ڈسکمفرٹ کرتا ہے. ورکنگ پلیس میں نظر کا پردہ جب ٹوٹتا ہے تو پھر اگلا پردہ جو نہیں ہوتا، پھر ٹو وے جب کام ہوتا ہے تو کام خراب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو پردے کا نظام اللہ نے دونوں کی لمٹس رکھی. مرد کی لمٹ اس کی آنکھ میں رکھی، عورت کی لمٹ اس کی شرم گاہوں کو ڈھانپنے پہ لگی. ٹھیک ہے نا. تو نظر کا بھی پردے کا کنسپٹ بھی کلیئر تھا، دونوں کے لیے تھا، لیکن علیحدہ علیحدہ تھا. ٹھیک ہے. پھر مزید چلتے ہیں ہم. سمجھ آ رہی ہیں آپ کو بیٹا سب کچھ چیزیں؟ ٹھیک ہے. پھر مزید کیا تھا کہ پولیگیمی کیا اسلام کے اندر الاؤ ہے؟ ٹھیک ہے. بات کی جاتی ہے ہر مرد کو ایک چیز کا سب سے زیادہ شوق ہے. ٹھیک ہے. مرد لوگ بھائی آپ ٹینشن نہ لیجیے گا، آپ کے حقوق بھی آگے آئیں گے. ٹھیک ہے. سب سے زیادہ شوق ہے کہ میں 4 شادیاں کر لوں گا. ٹھیک ہے. میں دوسری بیوی لے آؤں گا. اللہ نے تو مجھے اجازت دی ہے، اللہ نے مجھے حقوق دیے ہیں. جس کا دل کرتا ہے نا، مطلب کہ تھوڑی سی بات بھی ہو تو اٹ سیز پولیگیمی، وہ پولیگیمی کی طرف چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس پہ بات آتی ہے کہ جو باہر بیٹھے لوگ اس کہتے ہیں کہ کیسا اسلام ہے، یہ تو شادیوں کی اجازت ہی دی جا رہا ہے، یہ تو شادیاں ہی کرائی جا رہا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے تو فلمز بنا دی ہیں، موویز بنا دی ہیں ہالی ووڈ نے، کہ یہ کیسا اسلام ہے جو ایک مرد کو کہتا ہے جتنی مرضی شادیاں کرو، جو مرضی کرو. ٹھیک ہے. یہ تو صرف اس طرح تو عورتوں کے حقوق سلب ہو رہے ہیں. پولیگیمی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پولیگیمی عورت کے لیے اتنی مشکل نہیں ہے. مطلب اگر ایک مرد ڈبل شادی کرتا ہے تو ایک عورت جو پہلے سے بیوی ہے اس کے لیے تو آسان نہیں ہے، اس کے لیے مشکل نہیں ہے. یہ مرد کے اوپر رسپانسبلٹیز کا ایک برڈن، ایک پہاڑ آتا ہے. ٹھیک ہے. ایک اس کے اوپر مین چیز آتی ہے، مین چیز جتنے کا جتنا برڈن ہے سارا کا سارا مرد پہ آتا ہے. ٹھیک. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ ہاں، پوری آیت نہیں بتاتے نا علماء اکرام، کہ ہاں آپ شادی کر سکتے ہو. جو مفہوم ہے قرآن کا، جو آگے میں آپ کو آیات دوں گا وہ آپ کو اس کے اندر ہی کہ مفہوم ہے کہ آپ 1 کر سکتے ہو، 2 کر سکتے ہو، 3 کر سکتے ہو، 4 کر سکتے ہو. لیکن شرط کیا ہے؟ اصول کیا ہے؟ اصول قاعدہ کیا ہے؟ قانون کیا ہے؟ قدغن کیا ہے؟ کہ آپ ان کے درمیان جسٹس کریں گے، آپ ان کے درمیان انصاف کریں گے. اب انصاف ہوتا ہے 2 طرح کا.
انصاف ہوتا ہے ایک سوشل، ایک ایموشنل جسٹس اور ایک مٹیریل اور سوشل مٹیریل جسٹس، ٹھیک ہے؟ مطلب کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ چھپ کے شادی کر لیں، دوسری بیوی کو آپ اس کو سوسائٹی کے اندر عزت بھی دیں، دنیا کے سامنے اس سے پیار بھی کریں، اس کے بچوں کے حقوق بھی پورے کریں، ان بچوں کو اپنا نام بھی دیں، اور دوسری بیوی کو کہیں چھپا کے رکھا ہو، اس کو نہ نام دیں نہ کچھ اور کہیں، اگر پکڑے جائیں تو کہیں جی میں تو اسلام کے اوپر چل رہا تھا، آپ اسلام کے اوپر نہیں چل رہے تھے، آپ فاؤل کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا؟ کہ آپ اسلام کے اوپر نہیں، آپ تو کہیں گے میں نے اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب خود قرآن پاک میں جہاں پہ آیت آتی ہے کہ آپ ایک دو تین چار کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جسٹس کے اوپر بات کرتے ہیں، ہاں کہ تم انصاف کر پاؤ۔ انصاف کا کیا تقاضا ہے کہ ایک مرد جو ایک عورت کے ساتھ رہ رہا تھا، اس نے ایک عورت کی ضروریات پوری کرنی تھی، ایک کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ بلڈ کرنی تھی، ایک کی مٹیریل تھنگس کو پروموٹ کرنا تھا، ایک کو سوسائٹی کے اندر اپنے ساتھ موو کرانا تھا۔ اب اسے کیا ہے کہ اس سے ہر چیز ویسی کی ویسی، اگر وہ 5 مرلے کا گھر لے رہا ہے تو اس کو دوسری عورت کو 5 مرلے کا گھر، اس کے بچوں کو بھی نام، اس کے بچوں کو بھی نام دینا پڑے گا، اس کے ساتھ بھی ایموشنل اٹیچمنٹ کرنی پڑے گی، اس کے ساتھ بھی ایموشنل اٹیچمنٹ کرنی پڑے گی، اور سب کے ساتھ اصول کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ اگر جو مرد کہتا ہے نا میں 4 شادیاں کروں گا، عورتوں کو چاہیے ہاں کر، اور اسلامی طریقے سے کر، لگ پتا جائے گا جب 4 سنبھالنی پڑیں گی جو اللہ تعالیٰ نے حیود و قیود ڈسکس کی ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کی زبان سے بھی کبھی نہیں نکلے گا کہ میں اگلا بیاہ کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب پولیگیمی کی مسئلہ کیا ہے کہ پولیگیمی کیوں الاؤ کی گئی؟ پولیگیمی الاؤ کیوں کی گئی؟ کیونکہ پرانا دور تھا، وہاں پہ غزوات ہوتی تھیں، جنگیں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے؟ پھر کیا ہوتا تھا کہ تب میڈیکل سائنس اتنی ڈیولپ نہیں تھی، آپ نے شاید پڑھا ہوگا کہ میڈیکل اسٹوڈنٹس نے کہ عورتیں ڈیورنگ لیبر پینز اینڈ ادر تھنگس ان کو انفیکشنز ہوتے تھے اور فوت ہو جاتی تھیں، اور مرد کی بایولوجیکل نیڈس وہ اسٹرانگ بھی ہے اس سے، اینڈ دیر آر مینی ریزن دیٹ ایکچولی میڈ پولیگیمی، کہ اس کو وہ اسلام نے اس کی نیڈ فیل کی کہ اگر ایک مرد دوسری عورت سے بھی شادی کر سکتا ہے اور 4 تک کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جو مین چیز ہے وہ جسٹس ہے، اس کو چھوڑے بغیر نہیں کر سکتا، وہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا ہر حال میں، ہر جگہ پہ، ٹھیک ہے؟ اسلام میں آپ کو ایک بات ہوں، اسلام از ون آف دا موسٹ پریگمیٹک اینڈ پریکٹیکل ریلیجن، اٹ ڈز ناٹ اسٹینڈز اپون اونلی ایموشنز، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ایموشنز کیا ہیں یا چیزیں کیا ہیں، اسلام ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا پریکٹیکل اور پریگمیٹک ریلیجن ہے، جو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ دین ہے اور اس کے نبیوں سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے، اس کے اندر اللہ کو پتا ہے کہ میری کریشن کی کیا نیڈز ہیں اور میری کریشن ایک دوسرے سے کس طرح ڈفرنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس لحاظ سے ایک پریگمیٹک اپروچ اور پریگمیٹک سولوشن دیتا ہے۔ وہ جو ہم تک پہنچ رہے ہیں اس کے اندر اڈلٹریشن ہو چکی ہے، اس کے اندر بڑی ملاوٹ ہو چکی ہے، اور صرف مردوں کا دین بن چکا ہے، مردوں والی بات ہی زیادہ کی جاتی ہے، اس لیے ہمیں لگتا ہے، اس لیے ہمیں بھی لگتا ہے، ہم بھی کنفیوز ہوتے ہیں جو ایک سوسائٹی کے اندر، اسلامک سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں، اور باہر سے دیکھنے والے لوگ اور جو باہر کے آبزرورز ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے عورتوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر اسلام کو دیکھا جائے تو اسلام از گیونگ رائٹس ایٹ ایوری مومنٹ، اور اسلام دونوں کو، جہاں پہ مرد کو بتا رہا ہے کہ تمہاری حد کیا ہے، وہاں پہ عورت کو بھی بتا رہا ہے، صرف کلی عورت کو نہیں بتاتا جا رہا، وہ مرد کو بھی بتاتا جا رہا ہے اور مرد کو بھی ریسٹرکٹ کرتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے تو دیکھے نا کہ پردے کا میں نے آپ کو آگے کنسپٹ بتایا، عورتوں کا پردہ کتنا سمپل ہے، فیس، مطلب کہ صرف فیس نظر آئے، نیچے بایا پہن لیا یا اپنی شرم گاؤں کو، ایون یو کین، مطلب کہ آپ نے شال بھی لے لی، مرد کو تو 24 گھنٹے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، اس کو تو ہر آتے جاتے چیزوں سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ آپ بتائیں عورت کا پردہ سمپل ہے، آسان ہے، کہ مرد کا پردہ آسان ہے؟ آپ مرد کی جگہ ہوں اور اگر آپ بلیور ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں کہ دیر از ون گاڈ، دیر از ڈیونٹی، اور میں نے اس کے آگے جا کے دوبارہ کھڑے ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور میری برکت، میری ہر چیز اس سے جڑی ہوئی ہے، تو آپ مجھے ایک چیز بتائیں کہ پردہ عورت کا آسان ہے یا مرد کا آسان ہے؟
پولیگیمی عورت کے لیے مشکل ہے یا مرد کے لیے مشکل ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں؟ آگے چلتے ہیں جی، پھر آپ کے کوشچن آنسر میں لیتا ہوں، ٹھیک؟ اسلام اور مزید کیا دیتا ہے؟ ٹھیک ہے، اسلام عورتوں کو کیا کیا دیتا ہے؟ یہ سارے ہم نے نا جی، آپ کو ایک چیز پہلے بتا دیں، جتنی بھی آیات ہیں، جتنے بھی ہی احادیث ہیں، اس کے میں نے سیپریٹ نوٹس بنائے ہوئے ہیں، جس کو چاہیے ہوئے جو سیشن نہ بھی لے وہ مجھ سے لے لے، ٹھیک ہے؟ وہ 200 آیات ہیں اور شارٹ نوٹس ہیں، وہ آپ کو مل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ سیشن کے اندر بھی مل جائیں گے، ویسے بھی مل جائیں گے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ریفرنسنگ دی ہوئی ہے کہ کس ٹاپک میں کون سی چیزیں ڈالنی، ٹھیک ہے؟ تو یہ صرف آپ کو یہاں پہ شارٹ ریفرنسز دیے ہوئے ہیں، تو باقی آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عورتوں کی انہیریٹنس کے اوپر بات کی، انہیریٹنس کے اوپر بات کی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات تھی انڈیویجول رائٹس میں اس سوسائٹی کے اندر، اس جگہ پہ، ٹھیک ہے نا، کہ جہاں پہ عورتوں کا وجود بھی نہیں اچھا سمجھا جاتا۔ پھر پولیٹیکل رائٹس دیے گئے عورتوں کو، دیکھیں 14,000 سال پہلے، ٹھیک ہے، 1400 سال پہلے، ٹھیک ہے، کہ لیجیس کہ پولیٹیکل رائٹس دیے گئے عورتوں کو، کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے کونسل آف 10 بنائی، انہوں نے 10 لوگوں کی کونسل بنائی۔ انہوں نے کہا کہ ان میں سے ایک بندہ حکمران بنے گا، اگلا امیر المومنین بنے گا، ٹھیک ہے جی، اگلا امیر المومنین بنے گا۔ اس میں سے کیا ہوا کہ سارے صحابہ کرام نے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا ایک بڑی ذات کو دیکھا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اسٹالورٹ پرسنالٹیز کو دیکھا، وہ پیچھے ہٹی نہیں، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ میں ان دونوں کے لیے پورے مطلب علاقے میں، پوری امپائر میں جاؤں گا اور ہر گھر سے جا کے بیعت لوں گا۔ اس میں عورتیں بھی شامل تھیں، اس میں مرد بھی شامل تھے، اور جس کے حق میں عوام چاہے گی زیادہ ہوگی اس کے حق میں وی ول میک ڈفرنس۔ اس میں یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت علی کی ساتھ عوام نہیں تھی، اس ٹائم لابنگ چل رہی تھی خاندانوں کی تھوڑی، ٹھیک ہے نہیں، اسلامک ہسٹری کا پارٹ ہے۔ اور اسلام وومنس کو رائٹس ملے وہاں پہ، پولیٹیکل رائٹس تب مل گئے تھے جو آ کے یورپ میں یا ادر اسٹیٹس میں 1919 میں یا 1920 میں آ کے مل گئے۔ پھر نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ لعنت ہے، جس کا مفہوم ہے کہ لعنت ہے اس عورت پہ جس کو پتہ لگے کہ اس کا مرد بدکار ہے اور وہ اس کے ساتھ سٹے کرے، کہ رائٹ ٹو ڈیورس دیا گیا ہے، حق دیا گیا ہے ڈیورس کا۔ پھر ایک اور مفہوم ہے حدیث کا جو آپ کو لکھی ہوئی مل جائیں گے سب، ٹھیک ہے؟ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک عورت نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں اور وہ کھلا لینا چاہتی ہیں، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پرسوڈ کرتے ہیں کہ وہ کھلا نہ لیں، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے کھلا لینا ہے، اور ان کو پھر ڈیورس دلوا دی جاتی۔ فریڈم آف میرج ہے، شادی کی فریڈم ہے، ٹھیک ہے، شادی کی فریڈم ہے۔ کس طرح شادی کی فریڈم ہے؟ ٹھیک ہے، بہت اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو ولی بنا کے بھیجا ہے کہ جو صرف مشاورت میں ساتھ دے سکتے ہیں، جو حقوق کو حاصل کروانے میں ساتھ دے سکتے ہیں، ورنہ جو فریڈم آف میرج ہے وہ مرد اور عورت کو مکمل دی گئی ہے۔ وہ کس طرح مکمل دی گئی ہے؟ ہم کس چیز سے تحت کہتے ہیں، کون سا لاجیکل پوائنٹ ہے جس کے تحت ہم کہتے ہیں کہ فریڈم آف میرج دی گئی ہے؟ اس کے اوپر کوئی ہمیں حدیث یا قرآن کی ایڈ لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لے سکتے ہیں لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے کامن سینس کی ضرورت ہے، اس کے اندر ایک لاجک کی ضرورت ہے کہ آپ ایک شادی کا جو بھی ہے فنکشن سجائیں، وہاں پہ راحت فتح علی خان بھی بلا لیں، وہاں پہ دنیا جہاں کے سنگر ٹک ٹاکر جو مرضی بلا لیں، آپ ہرن کا گوشت کھلا دیں، ماں باپ دونوں طرف سے ایک دوسرے کو سونے کے میں لاد دیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملیں، دونوں ایک دوسرے کو پپیاں کریں، جو مرضی کریں، لیکن ایٹ دا اینڈ اگر مرد بھی ہاں ہاں قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہہ دے، صرف عورت نہ کہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے، تو کیا شادی ہوگی؟
ماں باپ تو راضی دونوں طرف سے، بندہ بھی راضی، دنیا بھی راضی، دنیا تو ہرن کھا رہی، دنیا بھی خوش، گواہان بھی بیٹھے ہیں، تو شادی کیوں نہیں ہو سکتی؟ ارے الٹا کر دے، اگر مرد نے کہہ دے کہ مجھے قبول نہیں ہے، عورت قبول ہے کہہ دے، تو شادی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ جو مین چیز ہے شادی کی، جو مین فریڈم آف میرج ہے، جو میرج کا کنسپٹ ہے، وہ ان دونوں پہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو گواہان کے موجودگی کے اندر، گواہان کے ہوتے ہوئے پوری دنیا کے سامنے، ٹھیک ہے نا، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت میں آ کر ایک دوسرے کو قبول کریں گے، تو پھر ہی شادی ہوگی، ورنہ شادی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ یہ کتنے سے بڑا مفتی لے آئے، جو بڑے سے بڑا باپ جو اسلامک اسکالر ہو اس کو لے آئے، اسے پوچھیں کہ آپ تو کہتے ہیں کہ فریڈم آف میرج نہیں ہے، سارے کے سارے حقوق پیرنٹس کو دے دیے گئے، جو سارے کے سارے رائٹس خاندان کو دے دیے گئے، تو اس طرح شادی کیوں نہیں ہو جاتی؟ شادی کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ عورت کو بھی رائٹ دیا گیا۔ اسلام اگر عورتوں کے رائٹس کو ختم کر رہا ہوتا، تو عورتوں کے رائٹس کو حقوق نہ بنا رہا ہوتا، تو صرف یہ کہہ دیا جاتا کہ دونوں طرف سے ماں باپ راضی ہو جائیں اور لڑکا راضی ہو جائے، عورت سے پوچھنے کا گوارا ہی نہ کیا جائے۔ عورت سے بھی 3 دفعہ کب پوچھا جاتا ہے، اور مرد سے بھی 3 دفعے پوچھا جاتا ہے، اور دونوں کو رسپیکٹ دی جاتی ہے، اور دونوں کو عزت دی جاتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے آنے والے فیصلے کو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قبول کرے، ٹھیک ہے جی؟ اس لیے کوئی بھی اگر آپ سے بات کرے کہ فریڈم آف میرج پہ عورت کے کیا رائٹ ہے، تو عورت کا مکمل رائٹ ہے مرد جتنا، ٹھیک ہے؟ پھر کیا ہے کہ اسلام میں نے آپ کو کہا نا کہ پریکٹیکل اور پریگمیٹک ریلیجن ہے۔ اسلام کے اندر کیا ہے کہ اسلام نے پروٹیکٹر بنایا ہے، مرد پہ رسپانسبلٹی ڈالی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ پروٹیکٹر، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں یہی ہے، ٹھیک ہے؟ سورہ بقرہ کی جو آیات 232 اور 229 ہیں جو لکھی ہوئی آپ کو مل جائیں گی، میں نے آپ کو کہا اس سے زیادہ نوٹس بنے ہوئے ہیں، وہ ویسے سب کو مل جائیں گے، وہ آپ وہ نوٹس کھولیں گے آپ کو زیادہ مزہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ رائٹ ٹو ڈیورس ہے، فریڈم آف میرج ہے، عدت کا کنسپٹ ہے، پولیٹیکل رائٹس ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد انہیریٹنس کا رائٹ ہے، کہ اسلام کے اندر سب رائٹس دیے گئے، ٹھیک ہے؟ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم سے عورت کے حقوق کے بارے میں اگر نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پڑھیں، تو خوبصورت ترین شریعت عورتوں کے لحاظ سے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے حبیب نے کہا، جو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، کہ جس نے 4 بیٹیوں کی پرورش کی، اس کی شادی کی، اور اگلے گھر تک اس کو پہنچا دیا بخیر و عافیت، وہ جنت میں اس طرح ہوں گے اپنی 2 انگلیاں، جیسے ہم 2 انگلیاں ساتھ نہیں کرتے، جیسا 2 انگلیاں ساتھ ہیں، اس طرح جنت میں میرے قریب ہو۔ وہاں پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ جن کی 3 بیٹیاں ہیں، انہوں نے کہا ان کا بھی یہی۔ انہوں نے پوچھا جن کی 2 ہیں، ان کا بھی یہی، اور جن کی 1 بیٹی ہے اس کا بھی یہی، کہ عزت سے پرورش کر کے باخیر و عافیت اگلے گھر پہنچا دینا، اس ایکول ٹو نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت ہے۔ پھر نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اس کا مزید مفہوم ہے کہ جو عرب کی بدوؤں کی سوسائٹی تھی، وہاں پہ عورتوں کے ذکر کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ دنیا کے اندر کبھی کسی سے کوئی ایسی پرسنالٹی ہے جسے آپ بہت زیادہ پیار کرتے ہوں اس ٹائم؟ انہوں نے کہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی تعالیٰ عنہ۔ تو صحابہ کرام اس سوسائٹی کے اندر جب عورتوں کا نام نہیں لیا جاتا تو محفل میں تھے، انہوں نے دوبارہ پوچھا کہ نہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ کوئی مرد جس سے آپ پیار کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی تعالیٰ عنہ کے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے نا؟ کہ اٹ از اسلام دیٹ ایکچولی گیو رائٹ، کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو کہا کیا گیا، ٹریٹ دیم ود کائنڈنس، ان کے ساتھ حسن خلق سے پیش آؤ، تم میں سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر، ٹھیک ہے؟ تو who says کہ اسلام allows domestic abuse، کہ اسلام مرد کو مارنے کی، یا اس کو مطلب کہ کٹنے کی، یا کسی چیز کی عورتوں کے رائٹس دے گا، ٹھیک ہے؟ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں سے بہتر،
نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا اپنی بیویوں کے ساتھ پیار کیا، اس کی سب سے بڑی اگزامپل کیا ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کنسپٹ کیا کہتا ہے. یہ سارے اسلام کی آیات ہی ہیں، یہ سارے اسلام کی حدیث ہی تو ہیں، یہ ساری اسلام کی ہسٹری ہی تو ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، جو میں اپنی طرف سے تو کچھ نہیں بتا رہا. تو یہ تو عورتوں کے رائٹس بہت اچھے بتاتی ہے، لیکن ہم تک کیوں نہیں پہنچے وہ علیحدہ بات. ٹھیک ہے. نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کیا کہتا ہے، چلو قرآن اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے عورت اور مرد کو؟ کہتا ہے ایک دوسرے کا لباس ہے. ٹھیک ہے. اب لباس بیسیکلی کرتا کیا ہے، یہ لباس کیا لفظ ہے، یہ کیا کہہ دیا گیا؟ لباس بیسیکلی تین چیزیں کرتا ہے. لباس ایک چیز، سب سے پہلی چیز کیا کرتا ہے، انسان کو عزت بخشتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو نیکڈنیس، اس کی اندرونی چیزوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے دکھاوے سے. ٹھیک ہے. سب سے جو بری چیز انسان، کوئی بھی چیز ہے نا، انسان کو سب سے زیادہ پہلے اپنی عزت عزیز ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے جو نومیڈس تھے، ٹھیک ہے، جو نومیڈس تھے، جو مطلب کہ جنگلی ہوتے ہیں، انہوں نے پتے لگائے ہوتے ہیں آگے کہ انسان کو اپنی شرمگاہ پروٹیکٹ کرنے کی شروع سے اس کی انسٹنکٹ کے اندر ہے، اس کے ذہن کے اندر ہے. ٹھیک ہے. جو لباس ہے وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے، وہ رسپیکٹ دیتا ہے، عزت بخشتا ہے. اور یہی کام اللہ تعالیٰ ایک میاں اور بیوی کو چاہتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیں، اس کو عزت بخشیں. سیکنڈ میجر کام، لباس انسان کو سردی اور گرمی سے بچاتا ہے. دیکھا نہیں، ہماری گرمی کے لباس اور سردی کے لباس اور ٹھنڈ کے اندر سب سے مین چیز کیا ہے کہ لباس اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. مطلب کہ دنیا کے اندر آنے والے مصائب، اونچ نیچ کے اندر ایک دوسرے کا ایک حامی بنایا گیا. تیسری، اس سے کیا اس سے پتہ لگتا ہے کہ حامی بنایا گیا کہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے مشکل ترین وقت کون سا تھا؟ سب سے مشکل ترین وقت اس دونوں جہاں کے آقا کے اوپر سب سے جو مشکل ترین وقت تھا، وہ جب نبوت کا اعلان ہوا تھا. تو وہ بھاگے بھاگے کس کے پاس آئے تھے، کس سے وہ اپنا حال دکھرا سنانے آئے تھے، جن سے وہ ڈسکس کرنے آئے تھے، جن سے وہ اپنی گھبراہٹ شیئر کرنے آئے تھے، جو کچھ بھی شیئر کرنے آئے تھے، تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی. اور وہی ان کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی تھی. کہ تیسری چیز کیا ہے کہ لباس خوبصورت بناتا ہے انسان. ٹھیک ہے نا. آپ زیب و تن کرتے ہیں تو آپ جو بھی لفظ ہے، میری اتنی اردو اسٹرانگ نہیں ہے، کہ وین یو میک، آپ جو بناتے ہیں تو سب سے مین چیز ہے لباس ہی بناتا ہے، وہ خوبصورت بناتا ہے دنیا کے سامنے. تو یہ سب چیزیں لباس کے اندر ہیں، اور اسی لیے قرآن پاک میں عورت اور مرد کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا. اسلام چاہتا تو اکیلا کہتا ہے کہ مرد عورت کا لباس ہے، یہ نہیں ہے. اسلام ایک پریکٹیکل ریلیجن ہے، پیگمیٹ. اس کو پتا ہے کہ جب دونوں اپنے حد میں رہتے ہو گے اور دونوں جب ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے تو دین ہی ایک پراپر کپل بنے گا. ٹھیک ہے جی. پھر مزید کیا ہے، مزید ڈسکس کرتے ہیں ان چیزوں کو. مزید رائٹ ٹو ایجوکیشن، رائٹ ٹو ایجوکیشن دیا گیا، وہ آپ کو آیت کا پتہ ہے. پھر ایک کتاب ہے جس کے اندر سیکنگ نالج از اوبلیگیٹری. یہ کتاب پوری کی پوری کتاب لکھ دی محمد قطب نے، دا مس انڈرسٹوڈ ریلیجن. اس کے اندر وہ بیان کرتا ہے کہ کس طرح عورتوں کے رائٹس کو جان بوجھ کے علماء کرام نے ہم تک نہیں پہنچایا، انہوں نے صرف اور صرف اس کو مردوں کا ریلیجن بنا کے ہم تک پیش کر دیا. ٹھیک ہے جی. اب آتے ہیں، کمپیریزن کرتے ہیں. یہ والا کمپیریزن آپ نے ہر کویشچن کے اندر لکھنا ہوتا ہے. میں آپ کو ایکسپلین کروں گا پیپر ٹیمپٹنگ ٹیکنیک میں ابھی. اس کے بعد صرف آپ کنسپٹ سمجھیے کہ تین طرح کی سوسائٹی ہیں نا ہمارے سامنے. دیر میجرلی تھری سوسائٹیز. ایک ویسٹرن کنسپٹ ہے، ایک اسلامک کنسپٹ ہے، اسلامک سویلائزیشن کا کنسپٹ ہے، اور ایک ایسٹرن کنسپٹ ہے جس سوسائٹی میں ہم رہتے بھی. ٹھیک ہے. اب ہوا کیا کہ اسلام سب سے، ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن کنسپٹ کیا ہے. کہ آپ کو میں نے جیسے پہلے بتایا کہ وہاں پہ ایک بریف پیریڈ سبجوگیشن کا رہا ہے، جہاں پہ عورتوں کو ووٹنگ رائٹ نہیں تھے، جہاں پہ عورتوں کو پولیٹیکل رائٹ نہیں تھے،
انہیریٹنس کے رائٹ نہیں تھے، سیکس سلیوز تھیں، وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، عورتوں کو بہت برے بدتر حالات تھے. اس کے بعد ایک دم ان کو جب رائٹس ملنا شروع ہوئے تو آج وہاں پہ ان کو وہ ایکسیسو رائٹس کی بات کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی اس اس انڈسٹریلائز ورلڈ کے اندر آج پورنوگرافی، آپ سب مطلب کہ گریجویٹ ہیں، اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ، مطلب کہ ڈسکشن از ناٹ اے بیڈ تھنگ. آج پورنوگرافی ہے، آج پول ڈانس ہے، آج میڈیا کے اندر جو پومپ اینڈ شو ہے اس کے اندر جو کپڑے کھینچ لیے گئے ہیں کہ ایک عورت ناچ رہی ہے پول کے ارد گرد اور سارے مرد شراب پی کے دیکھ رہے ہیں. Is this insult to the woman or is this a respect to the woman? This is the utter disrespect to the woman. ٹھیک ہے، دس از این اٹر ڈسریسپیکٹ ٹو دا وومن. اور آج ہماری انڈسٹریل سوسائٹی، آج کے جو کمرشلز ہیں، آج کی جو جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ کس چیز کے اوپر ارد گرد گھوم رہی ہیں؟ عورت کے ننگے ہونے کے اوپر گھوم رہی ہیں. اور ویسٹرن ورلڈ کوئی اسلامی وومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا نظر نہیں آتا. وہ وومن رائٹس کو کہتا ہے کہ جس طرح ہم چاہتے ہیں نا ویسی عورت پوری دنیا کی ہو جائے تو ٹھیک ہے. جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ عورت ننگی ہے اور وہ فیمنسٹ ہے تو بس ٹھیک ہے، یہ پوری دنیا مانے کہ جو عورت کم کپڑے پہنتی ہے وہ لبرلائز ہوتی ہے. حالانکہ یہ کنسپٹ بالکل غلط ہے. عورت کی اتنی تذلیل، اتنی تضحیق، اتنی ڈسرسپیکٹ جتنی ویسٹ نے کی ہے کوئی نہیں کر سکتا. اس کو پورنوگرافی میں لگا دیا، اس کو کہا کہ اس کی تذلیل کر دی کہ اس کے ہر باڈی کے پارٹ کو ایک ڈسرسپیکٹ کی طریقے سے دیکھا جانا شروع. آج دنیا کے اندر ہراسمنٹ، اینی تھنگ، ریپس، ایوری تھنگ یو فائنڈ ان دا ویسٹ. پھر دوسری چیز، ایسٹرن سوسائٹی تو اس سے بھی بری ہے. ویسٹ تو برا ہے ہی ہے، ایسٹرن اس سے بھی بری ہے. ایسٹرن سوسائٹی کون سی ہے؟ جس میں ہم رہتے تھے، جس میں ہم سے بڑے رہتے تھے، وہ ہمارا سب کانٹیننٹ ہے. رuthless اسٹریٹیفیکیشن ہے، بہت بری اسٹریٹیفیکیشن کی جاتی ہے. یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ مرد عورت سے علیحدہ ہے، اچھوت ہے. آپ میں سے کئی، مجھے ایک دفعہ میں سیشن پڑھا رہا تھا تو مجھے ایک لڑکی کا میسج آیا بن کے یہاں تک کیا جاتا ہے کہ مرد کو زیادہ گوشت دیا جاتا ہے اور عورت کو کم گوشت دیا جاتا ہے گھروں میں. آج بھی عورت کے بیٹی کے پیدا ہونے پہ 2024 کے اندر، 2024 کے اندر بیٹی کے پیدا ہونے پہ سوگ منایا جاتا ہے. آج بھی 75 ملین وومنس سفر مال نیوٹریشن ان پاکستان. آج بلوچستان کے اندر 22% لٹریسی ریٹ ہے آپ کا. یہاں پہ بری ترین سرٹیفکیشن ہے کہ مرد کو آج بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ وہ پاور کی علامت ہے. کاسٹزم ہے، ٹھیک ہے، اچھوت چھوٹے چھوٹے حصوں میں بٹی ہوئی. سوشل ڈوگماز ہیں، ٹھیک ہے. سوشل ڈوگماز کے اندر کیا آتی ہیں چیزیں؟ یہ کون سا دین کہتا ہے، یہ کون سا اسلام کہتا ہے کہ اگر ایک عورت بیوہ ہو گئی ہے تو اس کے بچے اس کو شادی نہ کرنے دیں، اس کا خاندان اس کو شادی نہ کرنے دے؟ Who says؟ اسلام نہیں کہتا. اسلام پراپر رائٹ دیتا ہے. اگر نہ دیتا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوہ عورتوں سے شادی نہ کرتے. طلاق یافتہ عورت کو آپ نے برا بنایا، اسلام نے برا نہیں بنایا. اگر ایسا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی طلاق یافتہ سے شادی نہ کرتے. Who says it کہ ڈیورس اور وڈو، ٹھیک ہے، ایک بری چیز ہے؟ یہ کون سا اسلام آپ کو کہہ چکا ہے؟ یہ کون سی آیت آپ نکال کے لے آئے؟ تو پھر آپ برا کیوں بنا رہے ہیں جب اسلام برا نہیں بنا رہا؟ پھر ٹیرر اینڈ سبجوگیشن کہ برا ترین سمجھا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے، خوف زدہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایسٹرن سوسائٹی یہ ہمارے ہوتا ہے، آج 2024 میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، کس نے ریسزم کی طرف لگا دیا؟ کس نے رنگ نقش ان چیزوں کی طرف لگا دیا؟ کس نے آپ کو بیسک یہ ویسٹ کی بنائی ہوئی چیزوں کو تو آپ نے اڈاپٹ کیا؟ کس نے آپ کو لگا دیا کہ جہیز جائز ہے؟ کس نے عورتوں اور مردوں کو ان چیزوں کی طرف لگا؟ اٹ از اباؤٹ ناٹ اسلام. اسلام نے کچھ کہا؟ اسلام نے جو ویسٹ نے گند ڈالا اور جو ایسٹ نے گند ڈالا اس کو اسلام نے کچھ اون کیا؟
مسئلہ کیا ڈیولپ ہوتا ہے کہ مسئلہ ڈیولپ ہوتا ہے کہ جب آپ کی سوسائٹی ایک مسلم ہونے کا نعرہ لگاتی ہے اور سب کی سب باتیں یہی ابھی تک مانتی ہے، کچھ باتیں ویسٹ کی مانتی ہے، کچھ اس کی مانتی ہے، اور آپ اپنے آپ کو مسلم سوسائٹی کہتے ہیں، تو باہر سے دیکھنے والا بندہ کہتا ہے کہ یہ تو عورتوں کے رائٹ سبجوگیٹ کر رہے ہیں، یہ تو اسلام ہی نہیں ٹھیک۔ اس کو وہ اسلامو فوبیا کہتے ہیں۔ اسلامو فوبیا کا ایک میجر ایلیمنٹ ہے کہ وومن کی جب تضحیق ہے، جب وومن کو آپ ایجوکیشن نہیں دیں گے، وومن کو آپ پردے کو مس انٹرپریٹ کریں گے، جب وومن کے رائٹس کو مس انٹرپریٹ کریں گے، then you are inviting other people to question on your religion regarding women rights۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی؟ اسلام ان کے برعکس کیا دیتا ہے؟ اسلام ان کے برعکس کیا دیتا ہے؟ ٹیچ کرتا ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ ٹیچ کرتا ہے۔ اسلام ایکویلٹی نہیں بتاتا، یہ نہیں کہتا مرد اور عورت equal۔ اسلام ایکوٹی کہتا ہے۔ ایکوٹی اور ایکویلٹی کا ڈفرنس پتا ہے نا؟ ایکوٹی کیا ہے کہ کسی مقام پہ عورت بہت افضل، کسی مقام پہ مرد بہت افضل، جنت ماں کے قدموں تلے۔ ٹھیک ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر احادیث مبارکہ میں ماں کا ذکر کیا۔ پھر اسلام کمپریہنسو رائٹس دیتا ہے، جس میں پولیٹیکل، سوشل پولیٹیکل، اکنامک سب رائٹس دیتا ہے۔ کون سا ایسا رائٹ ہے جو سوشل ہو، جو پولیٹیکل ہو، جو اکنامک ہو، جو ڈگنیٹی کے اوپر ہو، یا پھر میرج کا فریڈم آف میرج ہو؟ کون سا ایسا رائٹ ہے جو عورتوں کو نہیں دیتا؟ کوئی کوشچن کر سکتا ہے؟ کوئی بتائے، ایک کوئی رائٹ بتائے کہ اسلام یہ نہیں دیتا۔ آئی ول گیو یو، کہ میں آپ کو اس کو ایگزامپل دے دوں۔ پروٹیکٹ کرتا ہے وومن کو انجسٹس سے، ڈس ریسپیکٹ سے، تضحیق سے۔ عورت کو پروٹیکٹ کرتا ہے فرام ہراسمنٹ سے، عورت کو ہر چیز سے پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اگر اسلام پراپرلی آئے، پریگمیٹیکلی آئے، تو اسلام تو یہ ہے ہی نہیں جو ہم تک پہنچا ہوا، جو ہماری سوسائٹی اڈاپٹ کر رہی ہے، وہ کہاں سے اسلام ہے؟ اسلام کہتا ہے جہیز کرو، اسلام کہتا ہے ڈیورس کو مار، ڈیورس کو گندا سمجھو۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ وڈو گندی ہے، اسلام کیا کہتا ہے کہ دوبارہ شادی نہیں ہو سکتی، اسلام کیا کہتا ہے کہ عورت کو یہ ڈس ریسپیکٹ سے دیکھو، جبکہ آپ کے نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، 4 بیٹے نہیں تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ اسلام تو اتنے رائٹ دے رہا ہے۔ اسلام کی جو ہسٹری ہے وہ بڑی پڑی ہے کہ ایک اسٹالورٹ وومنس کے رول سے بڑی پڑی ہے۔ تو آپ تک کون سا اسلام پہنچا ہے؟ وہی جو باہر کی دنیا دیکھتی ہے اور جس کی کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں ساری دنیا۔ ٹھیک ہے جی؟ لیکن اسلام اسلام عورت پہ ڈیوٹیز بھی رکھتا ہے۔ یہ نہیں کہ اسلام کھلا چھوڑ دے، جیسے مرد پہ ڈیوٹیز عورت پہ بھی، کہ وہ اپنے مرد کی پروٹیکٹ کرے ان دا ایبسنس آف ہر ہسبینڈ، کہ اپنے اس کے گھر کو پروٹیکٹ کرے، پروسٹیٹیوشن میں انڈلج نہ ہو، ٹاک جینٹلی، جیسا مرد کے لیے ہے کہ وہ اپنی نظروں سے نہ گھورے، اس طرح کی ٹاک نہ کرے، اتنی نرمی سے بات نہ کرے مرد کے ساتھ، اپنے بچوں کو نہ مارے۔ اسلام ایک بگیسٹ پروپوننٹ، اگر کوئی دین ابھی تک آیا ہے، جو کوئی ایڈیولوجی ابھی تک آئی ہے، تو اسلام کی آئی ہے، جس نے عورتوں کو رائٹس دی ہیں۔ ٹھیک ٹھیک ہے جی؟ اب اس کو لکھنا کیسے ہے؟ اب اسلامیت کا پیپر کس طرح لکھا جاتا ہے، مطلب کہ نمبر کس طرح آتے ہیں، میکسیمم مارکس کس طرح آتے ہیں؟ آئی گوٹ 65 ان اسلامیات، ٹھیک ہے نا، ان سی ایس ایس 2022۔ یہ نمبر کس طرح آتے ہیں؟ اٹس اے ویری سمپل، کہ اسلامیات کے جو بھی کنسپٹ آپ نے پڑھنا ہے نا، جس کے اندر اجتہاد آئے گا، جس کے اندر اجماع آئے گا، جس کے اندر حج آئے گا، جس کے اندر ملٹری اسٹریٹجی آف نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم آئے گی، جس کے اندر ایجوکیشن ریفارمز آئیں گے، جس کے اندر مسلم، ماڈرن ورلڈ کے مسلم کے ایشوز ہیں وہ آئیں گے، اسلامو فوبیا آئے گا۔ اٹس اے ویری کمپریہنسو سبجیکٹ ایکچولی۔ آپ نے جب بھی پڑھنا ہے اس کو ہر اینگل سے پڑھنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کے لیے کیا ہے کہ ہم آپ کو یہ نوٹس پرووائڈ کرتے ہیں، ساتھ آپ کو ریسرچ آرٹیکلز پرووائڈ کرتے ہیں، ساتھ آپ کو جارگنز ہیں، ساتھ آپ کو اپنے نوٹس پرووائڈ کیے جاتے ہیں دوسرے، ٹھیک ہے، جو آپ کو میں نے کیا کہہ دی، ٹھیک ہے، تو ان سے آپ کمبائن کر کے اچھے سے تیار کریں۔
اب ہوتا کیا ہے کہ اسلامیات میں کرنا کیا ہوتا ہے کہ اسلامیات میں 4 کویشچنز آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسلامیات میں وہ انسان جو کہتا ہے نا کہ میں نے اسلامک آیات نہیں لکھی اور میرے پھر بھی نمبر آ گئے، اس پہ یقین نہ کیجیے گا کبھی، ٹھیک ہے؟ اس پہ کائنڈلی یقین نہ کیجیے گا، جہاں تو اس کی بہت اچھی اسلامیات ہیں، جب اس کے ریفرنسز دوسرے بڑے اسٹرانگ ہیں، جو بہت چیزیں ہیں، وہ کوئی ایکسیپشنل کیس ہے، وہ آپ جیسا کیس نہیں ہے، وہ کوئی، بیٹا میں بتاتا ہوں، وہ بہت ہی کوئی ایکسیپشنل ترین کیس ہے جو نمبر لے گیا وداؤٹ، جو عربی آیات نہیں لکھ کے آیا اس کے بعد نمبر لے گیا، وہ کوئی 100 میں سے ایک ہوگا، وہ آ کے آپ کو انٹرویو دے دے گا، جو آپ کو کہانی سنا دے گا، آپ اس کے اوپر یقین کر کے چلتے ہیں، آپ فیل ہو جائیں، آپ کا باقی سارا سی ایس ایس پاس ہے، یہ اسلامیت فیل ہو جائے تو آپ کے لیے تو ولن سے کم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے عربی آیات لکھنا بہت ضروری ہے۔ عربی کی آیات آپ کو 150-200 میں نے کہا ہے نا، وہ نوٹس کے اندر مل جائیں گے، وہ ہر ٹاپک کے اندر تقریباً لگ جاتی ہیں، کہ آپ نے سب سے پہلی چیز ہے کہ اسلامیات کے اندر کوئی بھی اگر آپ نے بات کہنی ہے نا کہ اسلام یہ رائٹ دیتا ہے، تو اس کے ساتھ آپ کو ایک ریفرنس دینا پڑے گا عربی کا، جہاں آپ کو حدیث کا لکھنا پڑے گا۔ اب ہوتا ہے کہ 4 کویشچنز کرنے ہوتے ہیں اسلامیات کے، اسلامیات کا ایک کویشچن 8 پیجز پہ آتا ہے، ٹھیک، 8 شیٹس ایک 1 سائڈڈ ہوتی ہیں، دوبارہ یہ نہ پوچھے گا کہ پورا پورا، ٹھیک ہے، 1 سائڈ جو ہوتی ہے، یہ جو سامنے آپ کے ہے یہ 1 پیج ہے، ٹھیک ہے، 1 پیج ہوتا ہے، اس کے اندر جیسا اسلام کے پوچھا جائے کہ ڈز اسلام سبجوگیٹ دا رائٹس آف وومن، یہ کویشچن آ جائے گا، آپ چھوٹا سا ایک انٹروڈکشن لکھتے ہیں 1/2 پیج کا، اس کے بعد آپ ڈائریکٹلی ہٹ کرتے ہیں اس کویشچن کو، پھر اس کے اوپر آپ کیا لکھتے ہیں، آپ 8 سے 10 ہیڈنگز لکھتے ہیں کہ اسلام ڈز نو، کہ اسلام نہیں دیتا، اسلام یہ دیتا ہے، فلان دیتا ہے، پھر اس کے اندر ہر پوائنٹ کے اندر ایک عربی آیت یا حدیث آنی چاہیے، اور منیمم 5 عربی کی آیات ایک کویشچن کے اندر آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ وہ چھوٹی چھوٹی یاد کر لیں، جو بڑی کر لیں جو آپ کے اوپر، پھر اس کے بعد کیا کہ آپ کے فلو چارٹس ہونے چاہیے، جس طرح میں نے آپ کو دکھایا نا کہ وہ عورتوں کے نام تھے جو اسلامک ہسٹری سے، وہ فلو چارٹ تھا، کہ آپ ایک فلو چارٹ دے کے آئیں، پھر کریٹیکل انالیسس دے کے آئیں، اور آپ بتا کے آئیں اس طرح کے کویشچنز کے اندر، اسلام کے اندر، کرسچینٹی کے اندر، پھر اسلام جب اکنامک سسٹم آف اسلام آئے گا تو اسلام کے اندر، کمیونزم کے اندر، کیپٹلزم کے اندر، ہر ایک کویشچن کے اندر آپ کا کمپیریزن ہونا ضروری ہے۔ جیسا وومن رائٹس اسلام ہم نے پڑھا، اس کے اندر کمپیریزن کون سا ہے، ایسٹرن سوسائٹی کا، ویسٹرن سوسائٹی کا اور اسلام کا، اور اینڈ پہ ایک کنکلوژن لکھتے ہیں۔ جب آپ ایم سی کیوز، وہ بھی آپ کو طریقہ بتائیں گے کس طرح سے تیار کرنے ہیں، وہ علیحدہ کسی ٹاپک دن دیں گے۔ جب آپ 4 کویشچنز کو 8 پیجز کا ایکول لینتھ کا اور ایک ہی سٹائل میں لکھ کے جب آتے ہیں، جب اس کو آیات بھی اندر ملتی ہیں، جب اس کو فیکٹ اینڈ فگرز بھی ملتے ہیں، جب اس کو فلو چارٹس بھی ملتے ہیں، جب اس کو پراپر یوز آف مارکر ملتا ہے، جب اس کو ایک جیسا پیپر نظر آتا ہے، تو وہ آپ کو 15 مارکس بھی دے نا ہر کویشچن کے اندر، تو 60 مارکس یہیں بن جاتے ہیں وداؤٹ ایم سی کیوز۔ ایم سی کیوز میں 7-8 نمبر آ جاتے ہیں، 10 آ جاتے ہیں، تو آپ کو 70 کے پاس ہی چل جائیں گے۔ میجر از کہ آپ نے ہر ٹاپک کو ڈیٹیلڈ میں، اگر آپ سیشن لے رہے ہیں تو آپ نے لیکچرز کو اچھے طریقے سے سننا ہے، ان لیکچرز کو گو تھرو کرنا ہے، پھر سرچ آرٹیکل کو گو تھرو کرنا ہے، اور اس کے ریلیٹڈ میکسیمم ڈیٹا انکلوڈ کرنا ہے، حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ سو دس از دا مین کرکس کہ آپ ٹاپکس کو دیکھتے جائیں، ٹھیک ہے جی؟ اب آپ کو کوئی کویشچن ہے تو کائنڈلی پوچھیے گا، ایک کویشچن جو آپ نے پوچھنا ہے اس کا جواب میں پہلے دے دیتا ہوں، وہ آپ ہنس رہے ہوں گے آدھے بچے، اسلامیات اردو میں لکھیں یا انگلش میں لکھیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک پوچھا جانے والا کویشچن ہے جو ابھی شروع ہو جانا تھا۔ اسلامیات اردو اور انگلش میں میٹر نہیں کرتا، فرق نہیں پڑتا، آپ انگلش میں بھی لکھ سکتے ہیں، آپ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں، آپ انگلش میں بھی کر سکتے ہیں، اردو میں بھی کر سکتے ہیں، اور میں نے خود انگلش میں نوٹس بنائے، بولا میں سارا اردو کے اندر سے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے لیے کیا ہے کہ آپ نے انگلش میں، یہ ہوتا ہے کہ انگلش کے اندر جب آپ لکھتے ہیں تو تھوڑا بہت آپ کے پاس شیٹس زیادہ اچھی بڑھی جاتی ہیں، زیادہ اچھا لکھا جاتا ہے، زیادہ ایگزامینر تھوڑا بہت امپریس ہوتا ہے۔ اب جب اردو کے اندر آپ لکھتے ہیں، آپ اس کو اردو کا پیپر ہی بنا دیتے ہیں، اندر شعر و شاعری شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ نہ کیجیے گا، اس کو پراپرلی کریے گا۔ باقی پیپر اٹمپٹنگ ٹیکنیک پہ پوری کی پوری کلاس ہوتی ہے، پورا ایک ویکس لگایا جاتا ہے کہ پیپرز آپ کو اپنے بھی دکھائے جاتے ہیں اور دوسرے اسٹوڈنٹس کے بھی، تاکہ آپ اچھے سے لکھ سکیں، ٹھیک ہے؟
کہاں سے کریں یہ آپ کو بکس انشاءاللہ گروپ کے اندر پرووائڈ کر دی جائیں گی. ٹھیک ہے, آپ کو بکس کے بارے میں بتا دیا جائے گا, سرچ آرٹیکل ایوری تھنگ ول بی پرووائڈیڈ ان دا گروپ. ٹھیک ہے. پوئٹری کر سکتے ہیں, لیکن بچے کیا کرتے ہیں, جب اردو کا پیپر میں تو چیک کرتا رہتا ہوں, میں 1 سال سے چیک کر رہا ہوں. ایکچولی جب اردو کا پیپر لکھتے ہیں ہر جگہ شعر و شاعری, ایک کوشچن کے اندر اتنی عربی آیات نہیں ہوتی جتنے شعر ڈالے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, مطلب 4 شعر ڈال دیے. اسلامیات کے پورے پیپر میں اگر آپ 2 شعر سے زیادہ نہ جائیں, ٹھیک ہے نا, پوئٹری, کیونکہ اسلامیات کے اندر ریفرنسنگ, مین چیز جو ریفرنسنگ ہے وہ ہے, اسلامیات کی مین ریفرنسنگ ہے اس کی عربی آیات, حدیث اینڈ اسلامک ہسٹری اونلی. ٹھیک ہے. نیہا نواز, آپ بیٹا آپ میم سعدیہ سے کنٹیکٹ کر لیے گا. ٹھیک, ان سے کہیے گا کہ میرا نمبر دے دیں آپ. It will be 6 to 7 weeks actually, 6 weeks, completed in 6 weeks. Yes, it is actually designed for, why it is actually designed for the students that are appearing in 2025 and PMS, upcoming PMS. Yes, 6 weeks. From today, it will take 6 weeks. ٹھیک ہے جی, باقی آپ فیڈ بیکس اگر دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں کائنڈلی, اور کوئی کوشچنز ہیں وہ بھی پوچھتے جائیں. ریگارڈنگ سیشن ڈیٹیلز میں نے آپ کو نمبر سینڈ کر دیا میم ساتھ ہی, اور جو نوٹس ہیں جب گروپ بن جائے گا پھر ان کو تو گروپ میں ہو جائیں گے, تب بھی پھر آپ مجھ سے 2-3 دن بعد کنٹیکٹ کیجیے گا, جب گروپ میں پراپر کلاسز ہونا شروع ہو جائیں گے 1 سے 2 دن. جن بچوں کو ویسے بھی چاہیے ہوگا تو ویسے بھی دے دیں گے. ٹھیک ہے. پروا پولیٹیکل, نو آپ عربک آیات آپ نے یاد کرنی ہے اور ان کا ترجمہ لکھنا ہی لکھنا ہے. وہ اتنی مشکل نہیں ہوتی, بڑی آسان ہوتی ہیں, وہ آپ کو مل جائیں گے. نہیں, آیات نمبر لکھنا ضروری نہیں ہوتا, القرآن لکھنا ضروری ہوتا ہے. تھینک یو. کچھ میں دو ہسبینڈ اور وائف اور گواہان کا ہونا ضروری ہے, باقی کا ہو جاتا ہے. آنسر پیٹرن از ایکچولی کہ آپ نے سب سے پہلے انٹروڈکشن دینا ہے بیٹا چھوٹا سا, اس کے بعد آپ نے ٹاپک اسٹیٹمنٹ ہٹ کرنی ہے, پھر اس کے آپ نے سب پوائنٹس بنانے ہیں 8 to 10, ان کے اندر آیات لکھنی ہے اور حدیث لازمی لکھنی ہے. اس کے بعد 1 سے 2 فلو چارٹ, اور اس کے بعد ایک کریٹیکل انالیسس کے اندر ایک کمپیریزن دینا ہے آپ نے, اور ایک کنکلوژن لکھنا ہے. ٹھیک ہے. یہ ابرار بیٹا مجھے آپ کی بات کی سمجھ نہیں, سائنس کیا ہوتے ہیں؟ اچھا, آپ شادی کی ٹینشن نہ لیں, بس یہ آپ دیکھیں کہ فریڈم ہوتی ہے میرج کی. ٹھیک ہے, آپ لوگ تو شادی کے پیچھے پڑ گئے. سائنس ضروری نہیں, قبول ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, بس
مائنڈ نہ کیجیے، ویسے مذاق کیا آپ سے، ٹھیک ہے؟ میرا خیال تھا کہ آپ کورس پہ زیادہ بات کریں گے، آپ تو ویب پہ ٹک گئے ہیں۔ اچھا آپ کیا نہیں یار، آپ دینا ضروری نہیں ہوتا، بالکل سمپل لکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی بات نہیں، میں مذاق کر رہا ہوں صاحب یہ۔ اور آپ لگانا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے جی بیٹا، یہ ٹاپک اسٹیٹمنٹ، باڈی پیراگراف، فلو چارٹ، کریٹیکل انالیسس اندر ڈال دیے گا۔ جو کمپیریزن یا کریٹیکل انالیسس دونوں میں سے ایک چیز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کے کوشچنس ہو گئے ہیں؟ اس سے فیڈ بیک نہیں دیا بیٹا آپ نے، پھر ٹھیک ہے، چلو پھر رہنے دیتے ہیں۔ جی انشاءاللہ سعادت، کوشش تو یہی ہے کہ 100% سلیبس پراپر اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو کور کرا دیا جائے۔ جی تھینک یو بیٹا۔ چلیں جی، تھینک یو سو مچ، اپنا خیال رکھیے گا، ٹھیک ہے جی؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آپ کے خواب پورے کرنے میں